بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان ہے صفحہ نمبر 8، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، یعنی کہ اکنامیکل ڈپریویشن آف مسلمز ان انڈیا۔ یعنی کہ مسلمان جب ہندوستان میں تھے تو اس وقت مسلمانوں کی معاشی محرومی کیا تھی، یعنی کہ فائنینشلی مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ کمتری کا شکار تھے، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ ڈپریویٹ ہو رہے تھے، کس طریقے سے دوسروں سے پیچھے جا رہے تھے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ پلیز جی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر خود بری ذمہ ہو گئے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی، جو ہے وہ ہندو بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ یہ جنگ اکیلی مسلمانوں نے نہیں لڑی تھی، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہندو بھی اس میں جنگ میں جو ہے وہ شامل تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ہندوستان سے نکل جائے، لیکن جب جنگ میں وہ ہار گئے تو انہوں نے صرف مسلمانوں کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا، اور پھر وہ جو ہے وہ خود ایک طرف ہو گئے۔ مسلم قوم زیر عتاب آئی اور انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ زیر عتاب آنے کا مطلب ہے غصے کا شکار ہونا، کسی بھی چیز کے برے اثرات جو ہیں وہ آنا۔ مسلم قوم جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہوئی تھی اور انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے، انہیں برے اثرات جو ہے وہ دیکھنا پڑے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا سنگین نتائج دیکھے تھے، اب ہم وہ دیکھیں گے۔ ایسے 5 نتائج تھے جو مسلمانوں نے جو ہے وہ دیکھے تھے برصغیر میں۔ نمبر 1 ہے انگریزوں نے تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا اور ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے۔ یعنی کہ انگریزوں نے تعصب یعنی کہ پرائیورٹی اور مسلم دشمنی کے تحت یہ جو ہے وہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے یعنی کہ گورنمنٹل جاب سے جو ہے وہ نکال دیا تھا، اور خصوصاً انہیں فوج میں بھرتی نہیں ہونے دیا تھا اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے پہ بند کر دیا تھا۔ مسلمان اپنی قابلیت اور استحقاق کے باوجود کم تر اہلیت کے حامل ہندوؤں کے مقابلے میں ملازمت سے محروم رکھے جاتے تھے۔ اب مسلمانوں کی اپنی قابلیت تھی اور استحقاق کا مطلب ہے کہ میرٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ کم تر ہندوؤں سے یعنی کہ جو نالائق اسٹوڈنٹس تھے ہندو، ان کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت کم تر درجے کی جو ہے وہ ان کو کام سے جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے تھے۔ انہیں جو ہے وہ گورنمنٹل جاب جو تھی ان سے جو ہے وہ محروم رکھا جاتا تھا، ان سے ان کو روک دیا جاتا تھا۔ اب یہ ایک پوائنٹ تھا۔ نمبر 2 ہے اکثر مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئیں اور ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی، اور بعض مسلمان کسانوں کو زمین سے بے دخل کر دیا گیا، ان کی جاگیریں اور زمین غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی گئیں، اور مسلمانوں سے جو ہے وہ زمینیں چھین لی تھیں، اور انہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہ ان سے لے کر ہندوؤں کو دے دی گئی تھی انعام کے طور پہ۔ مسلمان مالک کی بجائے مزارع بن کے، مزارع مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں زمینوں پہ کام کرتے ہیں لوگ، ان کو مزارع کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ حالت زار کا مطلب ہوتا ہے بری حالت کا نقشہ، انہوں نے یوں کھینچا ہے کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پہ پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اس بات کو، مسلمانوں کی حالت کو جو ہے وہ اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ کوئی بھی بلا زمین آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پہ آ کے کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو۔ یعنی کہ مسلمانوں پر بنائے اور عذاب اس وقت ٹوٹ پڑے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3 مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی کاروبار مراعات اور رعایتیں دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ہندوؤں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی، اور مسلمان تجارت بیشتر لوگ اقتصادی بحران کا شکار ہو گئے تھے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ان کو خصوصی مراعات دے کر یعنی کہ ان کو جو ہے وہ لیوش لائف سٹائل دے کر، ان کو جو ہے وہ پروموشنز دے کر، ان کو رعایتیں دے کر جو ہے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ہندوؤں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی، یعنی کہ جو لوکل آپ کے پاس ٹریڈ ہوتی ہے، آپ کی کسی کنٹری میں جو لوکل ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا سامان بیچنا اور وہاں سے جو ہے پیسے کمانا، وہاں پہ ہندوؤں کا راج تھا، اور مسلمان تجارت پیشہ لوگ اقتصادی بحران کا شکار تھے۔ یعنی کہ مسلمان جو ٹریڈ کے اس شعبے سے منسلک تھے، ان کو جو ہے وہ یہ اقتصادی بحران دیکھنا پڑا، یعنی کہ ایک جگہ سے جو ہے وہ مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا انہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں عمدہ سستا مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ برطانیہ میں جب صنعتی انقلاب آیا تھا، یعنی کہ جو گھریلو صنعت ہے اس کو جو دستکاری ہوتی ہے اس کو جب فروغ ملا تھا،
تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ بہت عمدہ مال تیار ہونے لگا اور بہت سستا تیار ہونے لگا، اور وہ جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا تھا بر صغیر میں، یعنی کہ ہندوستان میں وہ امپورٹ کیا جانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے دوسرے اقوام کے ساتھ مسلمانوں کی گھریلو صنعت، جس کے پیداواری ذرائع ترقی یافتہ نہ تھے، تباہ ہو گئی۔ یعنی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو گھریلو صنعت قائم کی ہوئی تھی، جن کے پاس اتنے زیادہ ذرائع نہیں تھے، اتنے زیادہ وہ ویل اسٹیبلش نہیں تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، برطانیہ کی صنعتی اشیاء کو ہندوستان میں آ سکتی تھی، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت برطانیہ میں نہ تھی اور نہ یورپ میں تھی۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جن میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی۔ یعنی کہ جب برطانیہ کی صنعتی اشیاء تھی، یعنی کہ جو برطانوی چیزیں تھیں، وہ تو ہندوستان میں آتی جاتی رہتی تھی، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہتی تھی، لیکن جو ہندوستان میں چیزیں بنتی تھی ان کی نہ تو برطانیہ میں کسی کو خبر تھی، نہ ہی یورپ کے باقی کسی علاقے میں جو ہے وہ کسی کو خبر تھی کہ ہندوستان میں بھی جو ہے وہ یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے انڈیا کی وہ رک گئی تھی، اور چونکہ مسلمان بھی وہاں پہ رہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے تھے لاکھوں افراد، اس وجہ سے کہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ان کی جو ہے تباہ ہو گئی تھی، وہاں سے کوئی بھی چیز باہر نہیں جاتی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ مسلمان بھی جو ہیں وہ اس بات سے افیکٹ ہوئے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ 5 پوائنٹ مسلمانوں کی معاشی محرومی کا باعث بنے تھے۔ مسلمانوں کے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے تھے، بحیثیت ایک پاکستانی ان کو اسٹرگل کرنا تھا، وہ برصغیر میں رہتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے جو ہے ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں بچی تھی۔ تو یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک یہاں پہ سمجھ آ گیا ہے۔